بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درنات سید المرسلین درنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں کے سردار پیغمبروں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم کی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعریف میں بعد ازیں گوئے منعت مصطفیٰ، بعد ازیں گوئے نعت مصطفیٰ، آنکھ عالم یافت از نورش صفا، کہ عالم یافت از نورش صفا، سید کونین ختم المرسلین، سید کونین ختم المرسلین، سید کونین ختم المرسلین، سید کونین ختم المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولین، آخر آمد بود فخر الاولین، آگی آمد نو فلک معراج، آنکہ آمد نو فلک معراج او، انبیاء و اولیاء محتاج او، انبیاء و اولیاء محتاج او، شد وجودش رحمت للعالمین، شد جودش رحمت للعالمین، مسجد عرشو شد ہمارو زمین، مسجد اوشر ہمر رو، مسجد او شد ہمارو زمین، مسجد اوشد ہمارو زمین، صد ہزارہ رحمت جا آفرین، صد ہزارہ رحمت جا آفرین، بروے و بر آل پاک طاہرین، بروے و بر آل پاک طاہرین، آنکھ شد را یارش ابو بکر و عمر، آکشد یارش ابو بکر و عمر، از سر انگشت او شق شد کمر، از سر انگشت او شد مر، شد قمر، شد قمر، آنکھ شد یارش ابو بکر و عمر، آکشد یارش ابو بکر و عمر، از سر انگشت او شق شد کمر، از سر انگشت او شق شد قمر، آیا کہ اورا رفیق غار بود، 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 وہاں دیگر لشکر کش ابرار بود، وعد کر لشکر کش ابرار بود، صاحبش بودند عثمان و علی، صاحبش بودند عثمان و علی، بحر آگشتند در عالم ولی، بحر آگشتند در عالم دوی، عالم ولی، عالم ولی، آیا کہ کان حیا و حلم بود، آیا کہ کان حیا و حلم بود، وادگر باب مدینہ علم بود، وادگر باب مدینہ علم بود، رسول حق خیر الناس بود، رسول حق کے خیر الناس بود، عم پاکش حمزہ و عباس بود، عم پاکش حمزہ و عباس بود، ہر دم ازما صد درود و صد سلام، ہر دم ازما صد در درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام، بر رسول و آل و اصحابش تمام، در فضیلت ائمہ درنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، درنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پیغمبروں کے سردار پیغمبروں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اس کے بعد ہم محمد مصطفیٰ کی نعت کہتے ہیں، اس کے بعد ہم محمد مصطفیٰ کی نعت کہتے ہیں، وہ کی جس کے نور سے پورے جہاں کو نور ملا، وہ کہ جس کے نور سے پورے جہاں کو نور ملا، وہ کی جس کے نور سے پورے عالم کو صفائی ملی، وہ کہ جس کے نور سے پورے عالم کو صفائی ملی، دونوں جہاں کے سردار پیغمبروں کے ختم کرنے والے، دونوں جہاں کے سردار پیغمبروں کو ختم کرنے والے، دونوں جہاں کے سردار پیغمبری کے سلسلے کو ختم کرنے والے، دونوں جہاں کے سردار پیغمبری کے سلسلے کو ختم کرنے والے،
آخر آمد بود فخر الاولین، آخر آمد بود فخر الاولین، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں ابن آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں پیغمبروں کے سلسلوں کے ختم کرنے والا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، چاہے وہ اسود عنسی ہو اور چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور قرآن پاک نے بھی فرما دیا، ما کان محمد ابا، سورہ آل عمران کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ تو ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، مرتد مردار اور دین سے خارج ہے۔ آخر میں آئے اور پہنوں کا فخر تھے، آخر میں آئے اور پہلو کا فخر دے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے آخر میں آئے، لیکن پہلے جو لوگ تھے کہ پہلو نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فخر کیا، سب پیغمبروں کو آپ پر فخر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی کہ یا اللہ کہ میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، یعنی عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی آمد کی دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، یعنی احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک احمد ہے اور دوسرا محمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سب کو آپ پر فخر تھا اور آپ کی آمد کا انتظار بھی تھا۔ وہ کہ نو آسمان جن کے لیے سیڑھی بنا دی گئی، وہ کہ نو آسمان جن کے لیے سیڑھی بنا دی گئی۔ یہ جو ہے معراج کے واقعے کی طرف ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من یہ نہیں، یہ اس میں نہیں، یہ دوسری آیت میں ہے، اور وہاں آیا ہے ثم سورۃ النجم ثم دنا فتدلی، کہ اتنا قریب ہوئے اللہ کے کہ بالکل قریب تھا، کان قاب قوسین او ادنی، کہ کتنے قریب تھے کہ جتنا تیر اور کمان کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، اتنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اللہ کے قریب گئے، اور اللہ کے دربار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی۔ تو وہی فرمایا، وہ کہ نو آسمان جن کے لیے سیڑھی بنا دی گئی، وہ کہ نو آسمان جن کے لیے سیڑھی بنا دی گئی، انبیاء اور اولیاء کو آپ کی ضرورت تھی، انبیاء اور اولیاء کو آپ کی ضرورت تھی، ان کا وجود تمام جہانوں کے لیے رحمت بن گیا، ان کا وجود تمام جہانوں کے لیے رحمت بن گیا۔ قرآن میں آیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بھیج کر بنا کر۔ مسجد اوشد ہمارو اے زمین، مسجد اوشد ہمارو اے زمین، ان کی مسجد ان کی مسجد پوری روئے زمین ہو گئی، پوری روئے زمین ہو گئی، زمین بن گئی۔ زمین بن گئی۔ پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنی اپنی مسجدوں اور معابد میں آ کر عبادت کریں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت جہاں کہیں نماز پڑھے ان کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر اپنی خصوصیات کو جہاں بیان فرمایا ہے، اور اس میں ایک فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ حدیث جو ہم نے چاہے حدیث چھپائی اس کے جیم کے ساتھ یہ حدیث آتی ہے، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہو جب اس کے شرائط ہوں، اور اسی طرح جہاں چاہو آپ کو نماز کا وقت آئے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، خصوصی جو انعام آپ کو اور آپ کی امت کو عطا کیے گئے۔ ہزاروں رحمت لاکھوں رحمتیں جان کو پیدا کرنے والے کی، لاکھوں رحمتیں جان کو پیدا کرنے والے کی، اس پر
اس پر اور اس کی پاک طاہر اولاد پر، اس پر اور اس کی پاک طاہر اولاد پر، وہ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کے ساتھی بن گئے، وہ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ساتھی بن گئے، ان کی انگلی کے کنارے سے، ان کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تو ہے، یہ مشہور ہے، لیکن یہ روایت مجھے کہیں ملی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ روایت مشہور تو ہے لیکن ملی نہیں ہے، اس کا ہم تتبع کریں گے، اگر کہیں مل گئی تو آپ کو بتا دیں، یا اور کسی صاحب کو مل جائے تو وہ مستند کتاب سے بتا کر ہمیں مطلع کر دیں۔ وہ ایک اس کا غار کا ساتھی تھا، وہ ایک اس کے غار کا ساتھی تھا، اذ ہما فی الغار، جب قرآن پاک اذ ہما فی الغار، جو وہ دونوں جب کہاں تھے، وہ غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا، لا تحزن، نہ ڈرو، نہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دوسرا نیکوں کے لشکر کا کمانڈر تھا، وہ دوسرا نیکوں کے لشکر کا کمانڈر تھا، سمجھے نا؟ اس کے ساتھی حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس کے ساتھی حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی وجہ سے پورے جہاں میں ولی بن گئے، ان کی وجہ سے پورے جہاں میں ولی بن گئے۔ وہ ایک بردباری اور علم کی کان تھا، وہ ایک بردباری اور علم کی کان تھا۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا ہے، وَأَحْيَاهُمْ عثمان، سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان، یہ پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وہ دوسرے علم کے شہر کا دروازہ تھا، اور وہ دوسرا علم کے شہر کا دروازہ تھا، اور وہ دوسرا علم کے شہر کا دروازہ تھا۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا باب العلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ تو جس کو علم کی ضرورت ہو اس کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنا ہی پڑے گا، اس کو حضرت علی کا احترام کرنا ہی پڑے گا، اس کو حضرت علی کی چوکیوں میں جانا ہی پڑے گا جب اس کو علم ملے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ وہ دوسرا علم کے شہر کا دروازہ تھا، وہ دوسرا علم کے شہر کا دروازہ تھا، وہ سچا رسول، وہ سچا رسول جو تمام لوگوں میں بہتر تھا، جو تمام لوگوں میں بہتر تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد تمام انسانوں اور پیغمبروں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ اس کے پاک باز چچا حضرت حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس کے پاک باز چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہر گھڑی ہماری طرف سے سینکڑوں درود اور سینکڑوں سلام، سینکڑوں درود اور سینکڑوں سلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام اصحاب پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحاب پر۔ سمجھ گئے نا؟ درود پڑھنا چاہیے صبح شام، کم کم 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت حق ہے، اور ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے کہ اگر اپنے جسم کی کھال اتار کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک اور جوتیاں بنائی جائیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو امت پر ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں درود پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ قیامت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور حدیث میں آیا کہ جو ایک بار من صلی علیہ واحدۃ، ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو کتنا فائدہ ہے فائدہ نہیں فائدہ؟ بہت فائدہ۔ در فضیلت ائمہ دین مجتہدین، در فضیلت ائمہ دین مجتہدین، آ امامانے کے کردن اجتہاد، آ امامانے کے کردن
اجتہاد اجتہاد رحمت حق بر روحان جملہ باد رحمت حق بر روان جملہ باد بو حنیفہ بدھ امام باصفا ابو حنیفہ بدھ امام باصفا آسراج امتان مصطفیٰ آسراج امتان مصطفیٰ بعد فضل حق قرین جانو بان فضل حق قرین جانو شاد باد ارواح شاگردانو شاد باد ارواح شاگردانو صاحب شبو یوسف قاضی شدہ صاحب بو یوسف قاضی شدہ وز محمد ظلمن راضی شدہ وز محمد ظلمن راضی ظلمن ظلمن راضی شدہ شافی ادریس و مالک بازفر شافعی ادریس مالک باصفر یافت زیشان دین احمد زیبفر یافت زیشان دین احمد زیفور احمد حنبل کی بودو مرد حق احمد حنبل کی بودو مرد حق در ہما چیز از ہما بردہ سبق در ہما چیز از ہما بردہ سبق بردہ سبق بردہ سبق روح شادر صدر جنت شاد باد روح شادر صدر جنت شاد باد قصر دی از علم شاہ آباد باد اثر دی از علم شاہ آباد باد ائمہ دین مجتہدین کی فضیلت کے بیان میں ائمہ دین مجتہدین کی فضیلت کے بیان میں وہ امام کے جنہوں نے اجتہاد کیا وہ امام کے جنہوں نے اتحاد کیا اجتہاد کے معنی آتے ہیں قرآن اور احادیث کو اور اقوال صحابہ کو سامنے رکھ کر دین کے احکام کو نکالنا اس میں سے سمجھے نہیں سمجھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے نکاح کیسے کرنا ہے بیاہ شادی کیسے کرنی ہے دنیا کی تمام معاملات اس سے نکالنا اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں ان ساروں کی روحوں پر ہوں اللہ کی رحمتیں ان ساروں کی روحوں پر ہوں ابو حنیفہ باصفا امام تھے ابو حنیفہ باصفا امام تھے وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے چراغ تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چراغ تھے اللہ کا فضل ان کی جان کا ساتھی بن جائے اللہ کا فضل ان کی جان کا ساتھی بن جائے ان کے شاگردوں کی روح جنت میں خوش و خرم رہے ان کے شاگردوں کی روحیں جنت میں خوش و خرم رہے اس کے ساتھی ابو یوسف قاضی بن گئے اس کے ساتھی ابو یوسف قاضی بن گئے چیف جسٹس جس کو آج کی اصطلاح میں کہتا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہی عہدہ تھا اسلامی سلطنت کے اندر اور محمد رحمہ اللہ سے احسانوں والا رب راضی ہو گیا اور محمد رحم اللہ سے احسانوں والا رب راضی ہو گیا شافی ادریس مالک ظفر سمیت شافی ادریس مالک ظفر سمیت ان سے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین نے زینت اور شوکت پائی ان سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے زینت اور شوکت پائی زینت اور شوکت پائی امام احمد بن حنبل جو کہ سچے آدمی تھے امام احمد اور حنبل کے جو کہ سچے آدمی تھے وہ سب چیزوں میں سب سے آگے بڑھ گئے وہ سب چیزوں میں سب سے آگے بڑھ گئے ان کی روحیں جنت کے بیچوں بیچ خوش رہے ان کی روحیں جنت کے بیچوں بیچ خوش رہے جنت کا سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے منہ تفجر الانہار وفوقہ عرش الرحمن اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور نیچے سے جنت کی نہریں بہہ رہی اور پورے جنت کو سیراب کر رہی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو جنت مانگنا ہو جنت الفردوس آپ اللہ سے مانگا کرو دین کا محل ان کے علم سے آباد رہے ہو گیا اور تعلیم چاہیے تعلیم اور چاہیے سب کو یہاں سے پیغمبروں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں پیغمبروں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس کے بعد ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں اس کے بعد ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں وہ کہ دنیا کو جن کے نور سے صفائی ملی وہ کہ دنیا کو جن کے نور سے صفائی ملی دونوں جہاں کے سردار پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے دونوں جہاں کے سردار پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخر میں آئے پہلو کا فخر تھے
آخر میں آئے پہلو کا فخر تھے، وہ کہ 9 آسمان کو جن کے لیے سیڑھی بنا دیا گیا، وہ کہ 9 آسمان کو جن کے لیے سیڑھی بنا دیا گیا، انبیاء اور اولیاء کو ان کی ضرورت تھی، انبیاء اور اولیاء کو ان کی ضرورت تھی، ان کا وجود مبارک پورے عالم کے لیے رحمت بن گیا، ان کا وجود مبارک تمام دونوں جہاں کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن گیا، ان کی مسجد پوری روئے زمین بن گئی، ان کی مسجد پوری روئے زمین بن گئی، اللہ کی لاکھوں رحمتیں، جان کو پیدا کرنے والے کی لاکھوں رحمتیں، جان کو پیدا کرنے والی کی لاکھوں رحمتیں اس پر اور اس کی پاک طاہر اولاد پر، اس پر اور اس کی پاک طاہر اولاد پر، وہ کہ جس کے دوست ابو بکر اور عمر بن گئے، وہ کہ جس کے دوست ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، ان کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ان کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ ایک اس کا غار کا ساتھی تھا، وہ ایک اس کے غار کا ساتھی تھا، وہ دوسرا نیکوں کی لشکر کا کمانڈر تھا، وہ دوسرا نیکوں کے لشکر کا کمانڈر تھا، اس کے دوست عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے دوست حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تھے، کی برکت سے پورے عالم میں ولی پیدا ہوئے، ان کی برکت سے پورے عالم میں ولی پیدا ہوئے، وہ ایک حیا اور بردباری کی کان تھا، حیا اور بردباری کی کان تھا، وہ دوسرا علم کے شہر کا دروازہ تھا، وہ دوسرا علم کے شہر کا دروازہ تھا، وہ سچا رسول جو تمام لوگوں میں بہتر تھا، وہ سچا رسول جو تمام لوگوں میں بہتر تھا، اس کے پاک چچا حمزہ و عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، اس کے پاک چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ہر گھڑی ہماری طرف سے سینکڑوں درود اور سینکڑوں سلام، ہر گھڑی ہماری طرف سے سینکڑوں درود اور سینکڑوں سلام رسول پر اور ان کے رسول پر اور ان کی آل پر، ان کے تمام صحابہ پر، رسول پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر، ائمہ دین مجتہدین کی فضیلت میں، ائمہ دین مجتہدین کی فضیل میں، وہ امام کی جنہوں نے اجتہاد کیا، وہ امام کے جنہوں نے اتحاد کیا، اللہ کی رحمت ان ساروں کی روحوں پر ہو، اللہ کی رحمت ان ساروں کی روحوں پر ہو، امام ابو حنیفہ باصفا امام تھے، امام ابو حنیفہ باصفا امام تھے، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے چراغ تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چراغ تھے، اللہ کا فضل ان کی جان کا ساتھی بنے، اللہ کا فضل ان کی جان کا ساتھی بنے، ان کے شاگردوں کی روحیں خوش و خرم رہیں، ان کی شاگردوں کی روحیں خوش و خرم رہیں، خوش و خرم رہیں، خوش و خرم رہیں، اس کے ساتھی ابو یوسف قاضی بن گئے، اس کے ساتھی ابو یوسف قاضی بن گئے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے احسانوں والا خدا راضی ہو گیا، اور امام رحیم اللہ سے رحمہ اللہ سے، اور امام محمد اور امام محمد رحیم اللہ سے احسانوں والا رب راضی ہو گیا، شافعی ادریس مالک ظفر سمیت، شافعی ادریس مالک ظفر سمیت، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین نے ان سے زینت و شوکت پائی، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ان سے دین نے ان سے عزت زینت و شوکت پائی، کیا بولو، کیا سجاوٹ اور دبدبا، سجاوٹ اور دبدبا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سچے آدمی تھے، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل برحق شخصیت تھی، برحق شخصیت تھی، وہ سب چیزوں میں سب سے آگے بڑھ گئے، وہ سب چیزوں میں سب سے آگے بڑھ گئے، ان کی روحیں جنت کے بیچوں بیچ خوش رہیں، ان کی روحیں جنت کے بیچوں بیچ خوش رہیں، دین کا محل ان کے علم سے آباد رہے، دین کا محل ان کے علم سے آباد رہے۔ بس اور تعلیم، سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ